سامعین مکرم، شاگرد کے اندر استاذ کی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے، مرید اپنے شیخ کی تربیت کا عکس ہوتا ہے۔ چند روز پہلے گلستان باقر مجلسی جامعہ تفضیلیہ رافضیہ کے چند ہونہار فضلاء نے علماء حق کے خلاف اور سنی المذہب سادات کے خلاف جو زبان تان دراز استعمال کی، جو گالیاں بکیں اور جس غلاظت کا اظہار کیا، ان کی اس بے حیائی پر، بے شرمی اور بدتمیزی پر امراء القیس، ابو نواس اور ان جیسے دیگر زمانہ جاہلیت کے شعراء بھی شرمسار ہیں۔ اور سامعین مکرم، ہمارا خطاب ان سے نہیں، یہ جو فضلاء ہے رضویہ کے، ان سے نہیں، ہمارا مخاطب شیوخ جامعہ رضویہ ہے، حسین الدین شاہ صاحب ہیں، حبیب الحق شاہ ہے۔ ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو تم نعرہ لگانے والے کی نیت پر گرفت کرتے ہو اور اس کی نیت درست کرنے کے درپے ہو، اور دوسری طرف تمہارے جامعہ کے فضلاء کس حرام کاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کس غلاظت کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے آپ بالکل بے خبر ہیں اور اپنے ایسے شاگردوں کی کوئی تربیت نہیں کر رہے، کوئی ان کو روک نہیں رہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ان کی گالیوں سے ہم گھبرائے نہیں، واللہ العظیم ان کی گالیاں سن کر ہمیں یہ فخر ہوا کہ ان کے دامن میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب دلیل کی طرف آئے، جب کتاب کو پکڑنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی نے ان کو تیاری کروائی تھی اور کسی نے چابی بھری تھی، اور چابی بھر کے جس وقت یہ سامنے بیٹھے اور کتابوں کو ہاتھ لگانے لگے تو ان کو کتابوں کے نام تک نہ آئے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ گالیاں دیں گے، اور ان کا گالیاں دینا بحمداللہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ ان کے دامن میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اس موقع پر حسین الدین شاہ صاحب اور حبیب الحق شاہ صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ان فضلاء کی تربیت کریں، اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ فرامین سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید کے 16ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ کافروں کا بدلہ جہنم ہے اس واسطے کہ انہوں نے کفر کیا، اور اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے رسولوں اور میری آیات کا مذاق اڑایا۔ یہ آیت 16ویں پارہ میں سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَعُلُومُهُمْ مُسْتَنبَطَةٌ مِّنْ عُلُومِهِمْ فَكَمَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فِي عُلُومِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ كَذَلِكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَرَثَةُ أَبِي جَهْلٍ وَعُقْبَةَ وَنَحْوِهِمَا فِي اسْتِهْزَائِهِمْ وَضَلَالِهِمْ۔ شاہ صاحب یقیناً عبارت کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، میں عوام الناس کے لیے مختصراً اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو جان کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء کے علوم سے ماخوذ ہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح بعمل علماء علوم و اعمال میں انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں، ایسے ہی ان علماء کا ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے، علماء حق کو بھونکنے والے، گالیاں دینے والے، یہ سارے ابو جہل، عقبہ اور ان کی مثل دیگر جتنے کفار گزرے ہیں وہ ان کے وارث ہیں۔ گالیاں دینے والوں، تمہارا روحانی نسب کس سے ملتا ہے یہ تفسیر کی روشنی میں خود دیکھو۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سماعت فرمائیں۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 169 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ اور ایسے ہی حدیث نمبر 174 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یستخف بہم الا منافق ذو الشیبۃ فی الاسلام وذو العلم وامام مقسط۔ تو عادل بادشاہ، علماء کرام، اور جو لوگ اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کی تحقیر کرنے والا اور ان کا ٹھٹھا کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تو منافق فرمایا ہے۔
قرآن و سنت کے ان فرامین کے بعد میں نمونے کے طور پر حسین الدین شاہ صاحب کے فیض یافتگان اور جامعہ رضویہ کے جو ریزہ خار ہیں ان کی بولی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چلے اس طبقے کے افراد میں کتنی غلاظت ہے، کتنی گندگی ہے، اور یہ باتیں شاہ صاحب بھی سنیں اور اپنے ان مریدین کی تربیت کریں۔ پہلے نمبر پر جس شخص کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے، یہ 26 سال سے حسین الدین شاہ صاحب کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے اور ان کے در کا ریزہ خوار ہے اور جامعہ رضویہ کا یہ فیض یافتہ ہے۔ ذرا اس کی آپ گفتگو سے بات فرمائیں۔ پھول کا مقصد یہ ہے، میں اہل علم کی ادھر توجہ چاہوں گا نا، لا ناصبہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نون ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ وہ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک گائیڈنس ہوتی ہے اور ایک گائیڈ ہوتی ہے، اور پھر گائیڈ کے ساتھ آگے نون اور واو ڈال کا اضافہ کرو، کیونکہ اس نے میرے صاحبزادے والا ذیشان پر بات کی ہے۔ اور کتے کمینے دلے اور کنجر کی اولاد، باتھ کے اندر ایک جراثیم تھے، اس کے اندر بڑی پرابلم تھی اور وہ بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے۔ ہر روز نت نئے ڈیزائن، نت نئے لوگوں کو لے کر آتا، بات کرتا، سلسلے کرتا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ، انہوں نے کہا جی بات سنیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور وہاں سے نا ایک بکرے کی ہڈی لیں جس کے اندر مکھ ہو اور پھر اس کے اندر ڈال دیں، یعنی کہ منہ میں، صاحب علم کے لیے ہے، ڈال دیں منہ میں، اور جب وہ چوس لے گا تو پھر وہ جراثیم اس کے ختم ہو جائے۔ کرنے کے لیے وہ سلسلہ بھی کرنا پڑے گا، پتر وہ بھی کر لیں گے ہم تمہارے۔ 26 سال سے اس ڈر کے ہم جاڑو کش لوگ ہیں، جاڑو کش، میں جاڑو کش بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں جاڑو کش ہوں اس ڈر کا۔ پنڈی کا یہ کفران، یہ کتا، یہ کمینہ، یہ خبیث سادات، میرے سادات، میرے پیرخانے، میری مادر علمی، میرے مرشد کریم کے صاحبزادوں پر کوئی بھونکے اور میں خاموش رہوں، یہ میرے سے اس سے بڑھ کر میری یہ کوئی اور موت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ تمہارا تمام کا کچا کما کھولوں گا، اور ابھی جو والیوم 10 ہوگا، والیوم 10 میں نے تمہاری تمام کی شلواریں اتار کے رکھ دینی ہے۔ اور رافضیوں اور ناصبیوں اور خارجیوں اور کتیوں، کمینیوں، دلیوں، تمہارا واسطہ حسنی، حسینی اور علی کے وارثوں سے پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا شجرہ نسب جا کے مولا علی سے ملتا ہے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ بھی اسی گروپ کا ایک بندہ ہے، اس کی بولی بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کہیں گے میں نے کاظمی کیوں کہا؟ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اس شخص کا اولاد رسول سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اس کے افعال، اس کے حرکات و سکنات بتاتی ہیں کہ یہ سید نہیں ہے۔ یہ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اگر میری بات غلط تو آپ نے سنا کہ کس بے حیائی کا مظاہرہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس پر تبصرہ کیے بغیر اس موقع پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کی حرکات کرے ہمارے بزرگوں نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ اپنا تبصرہ کیے بغیر میں ایک واقعہ، اور وہ بھی ایک اللہ کے ولی اور باعمل عالم ولی کی زبان سے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ فوائد الفوائد شریف کی 5ویں جلد اور مجلس نمبر 18 اس میں موجود ہے۔ میرے پاس یہ ہشت بشت ہے، اس میں فوائد الفوائد شریف لگی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 831 ہے۔ یہ واقعہ یہ دو شاہ بھی سنے جن کی گفتگو آپ نے سنی، اور عمومی طور پر ہر وہ سید سنے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بغض ہے، اور وہ غور کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ جو آل رسول ہے اس سے ناشائستہ حرکت کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ سمرقند میں ایک صحیح النسب سید اجل تھے جو کتاب نافع حمدان کے مصنف ہیں۔ آپ کی ایک لونڈی تھی جس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 5-6 برس کا ہو گیا، تو ایک روز سقا یعنی جو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے والا پانی کی مشک بھر کر لایا۔ جب پانی بھر کر باہر آیا اور پھر دوبارہ لایا تو مشک میں سوراخ تھا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ سید صاحب نے پوچھا کہ اس مشک کو کیا ہوا؟ سکے نے کہا میں بھر کر لایا تھا، آپ کے لڑکے نے چھوٹی سی تیر کمان بنائی ہوئی ہے، اس نے تیر مارا ہے جس سے مشک میں سوراخ ہو گیا ہے۔
سید اجل نے جب یہ بات سنی تو لونڈی کے پاس آ کر تلوار سونت لی اور پوچھا کہ سچ بتا یہ لڑکا کس کا ہے۔ پہلے تو اس نے پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن بعد میں کہہ دیا کہ یہ ایک غلام کا لڑکا ہے۔ سید اجل یہ بات سن کر باہر تشریف لائے تو پہلے تو اس لڑکے نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ سادات کی یہ ایک علامت تھی، وہ زلفیں رکھتے تھے۔ وہ آپ نے ان کی زلفیں کاٹیں اور پھر فرمایا بات یہ ہے کہ جو آل رسول ہے اس سے کبھی بھی ناشائستہ حرکت نہ ہو۔ اب اس واقعہ سے میں کوئی نتیجہ نہیں نکالتا۔ آج کل پنڈی والوں کی زبان پر ایک قیاس اولا آیا ہوا ہے، تو یہ قیاس اولا کیا ہے، قیاس اعلیٰ کیا ہے، اس واقعہ کی روشنی میں یہ وہ خود سوچیں گے۔ میں بالکل کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا، صرف ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ واقعہ سنایا ہے کہ خدا را اپنی حرکتوں پہ غور کرو۔ ایک طرف تم نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے، دوسری طرف تم اتنی حرام حرکات کا ارتکاب کر رہے ہو اور ایک سید زادے کے نسب کو تانا دے رہے ہو اور تہمت لگا رہے ہو سید زادی پر، جو بالکل حرام ہے۔ اور یہاں میں حسین الدین شاہ صاحب سے ہی کہوں گا کہ آپ اس بات کو بیان کریں کہ جو ایک صحیح النسب، صحیح المذہب اور صحیح العمل سنی عالم دین پر جو نسب کا تانا لگاتا ہے اور معاذ اللہ ایک سید زادی کو حرام کاری کا الزام دیتا ہے، بتائیں آپ کہ کیا ایسا شخص واعظ کرنے کا یا امامت کا حقدار ہے؟ اور ایسے شخص کا حکم کیا ہے، یہ حسین الدین شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ اور یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مزمل عمر کاظمی قادری زیدہ شرف ہو ان پر اٹیک کر رہا ہے اور معاذ اللہ ان کے نسب پر تان کر رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ علی وجہ البصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ واہ بھائی واہ، اب کسی کے نسب پر علی وجہ البصیرت اعتراض کیا جائے گا، علی وجہ تحقیق اعتراض نہیں ہے۔ کہتا ہے میں اپنی بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص سید نہیں ہے، آل رسول نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہاں پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس شخص نے گلستان باقر مجلسی میں تربیت پائی ہو اور جس کی فکر کو حسین الدین شاہ اور ایسے لوگوں نے جلا بخشی ہو، وہ یہی کام کریں گے کہ وہ صحیح المذہب اور صحیح العقیدہ سادات پر تہمت لگائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 میں بیان فرمایا کہ سید سے اس کا نسب تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں ہے۔ علی وجہ البصیرت صاحب غور کریں۔ پھر فرمایا جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ لوگ اعلیٰ حضرت شرک پوری رحمہ اللہ کا واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ذات کا میراثی آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو سید ظاہر کیا تو آپ نے اس کا ادب کیا، تو اب یہاں پر یہ واقعہ ان کو کیوں بھول گیا؟ تو ہماری گزارش ہے حسین الدین شاہ صاحب سے اور حبیب الحق شاہ صاحب سے کہ یہ لوگ آپ کا اور آپ کے جامعہ کا نام لیتے ہیں اور رضا خار ہیں اور آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو خدا را آپ ایسے لوگوں کی تربیت کریں۔ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی گالیوں پر کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے جو زبان استعمال کی اس سے ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے مخالف کے دامن میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں۔